پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ جناب سامعین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک ان اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کو فالو اور لائک کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کو بھی اس وقت بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت سی تنقیدیں ہیں، تو ہم بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے صرف اور صرف اس کا معیار یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے تو یہ اسلام ہے۔ اس کے مد مقابل جب انسان کی عقل آتی ہے، اگر انسان اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے تو وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ بے شمار انسانی عقل کے فیصلے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ خالق کائنات کے احکامات کے مخالف آتے ہیں، شریعت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہمیں جہاں شریعت نے حکم دیا ہے رکنے کا وہاں رک جائیں تو اسلام، جہاں سے چلنے کا حکم دیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا وہ کر لیں تو اسلام ہے۔ مگر کچھ ہوا اس طرح کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، جو کہ نہ ہی کسی ادارے میں پڑھے ہیں اور نہ ہی کسی استاد سے اس قدر تعلیمات حاصل کی ہیں، کیونکہ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اداروں میں پڑھنا پڑتا ہے، اساتذہ سے پڑھنا پڑتا ہے، اساتذہ کے بغیر انسان گمراہی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر نظر دوڑائی جائے کہ خالق کائنات کی زمین پر کتنے لوگوں نے اپنے خالق ہونے کا دعویٰ کیا، ان کو ان کی عقل نے سپورٹ کی، پھر جن لوگوں کی عقل ان کی جیسی تھی، سیم تھی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا، جنہوں نے نبیوں کو اللہ کہا۔ یہ تمام تر معاملات ایسے ہیں جن کو انسانی عقل نے تسلیم کیا، ایکسیپٹ کیا، اور ان کے ساتھ ملتی جلتی عقلوں نے اس کو تسلیم کیا۔ مگر ہم نے جس طرح ہم دستانے سنتے ہیں پہلے جھوٹے لوگوں کے، جنہوں نے چاہے خدائی کا دعویٰ کیا یا نبوت کا دعویٰ کیا یا نبی کو بیٹا کہا یا جس طرح سے بھی سپورٹ کی، تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ان کی عقل کیسی تھی کہ انہوں نے خالق کائنات کے ساتھ بغاوت کی۔ تو یاد رکھیں آج ہم بھی اسی نقطۂ نظر پہ جا رہے ہیں کہ آج ہم ایسے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری عقل کا فیصلہ ہے تو غلط ہے، اور اگر اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دنیا کے اندر اس کو ہم نشر کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اس کے جرم میں شریک ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے تعلیمات اسلام قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو اگرچہ بابوں سے نفرت ہے، آپ کو پیروں فقیروں سے نفرت ہے، تو بجا آپ کی نفرت ہم ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے ہم راضی ہیں۔ آئیں ہم سے سیکھیں، سمجھیں، ہم سے ان کے جواب بات طلب کریں۔ مگر بات یہ ہے کہ یاد رکھیں جن کو آج تم بابا کہہ رہے ہو وہ ماضی میں کسی کے استاد تھے، جس طرح آپ کے استاد انجینئر محمد علی مرزا ہیں۔ آپ کے استاد انجینئر محمد علی مرزا مستقبل میں آنے والے وقت میں کسی کے لیے بابا ہوں گے، اور ان کے ماننے والے لوگ اسی طرح ان کی عزت و تکریم کریں گے جس طرح ہم اپنے بابو کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ رہا بات کہ بابو کا مقام، تو بابو کا مقام صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیے، تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کو خالق کے بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، نہ ہی خالق سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو نبی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام تر ایسی باتیں ہیں جن پر آج فسادات ہو رہے ہیں۔ ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آج اگر ہم کو یہ طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ہم ان بابو کو ماننا چھوڑ دیں، تو یاد رکھیں جس کو آپ آگے لا رہے ہیں، جو آج آپ کا استاد ہے، وہ کل آپ کی نظر میں نہیں بلکہ آپ کی اولادیں اور مستقبل میں آنے والی قومیں ان کو بابا ہی کہیں گی، اور آپ کی جماعت کو فرقہ ہی کہا جائے گا، اور ایسا فرقہ جس سے خالق کائنات نے منع کیا ہے۔ آپ اسی طرح کے فرقے پہلے بھی وجود میں آئے، لوگوں نے دلائل دیے، اپنے اپنے دلائل دینے کے بعد
ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کی تو انہوں نے فرقوں کی شکل اختیار کر لی، چاہے فرقہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو۔ یہ تمام نہ تو ان لوگوں نے ان کے نام بریلوی رکھے تھے نہ ہی دیوبندی رکھے تھے، بلکہ ان کے ماننے والوں نے ان کی جگہ کی نسبت سے اس کو نام دے دیا ہے اور ان کی یہ پہچان بن گئی۔ اسی طرح آپ کا فرقہ بھی آنے والے وقت میں فرقہ جیلمی ہو سکتا ہے، جس کو آج آپ استاد اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ یا تعلق کہہ رہے ہیں، مستقبل میں یہ ایک رشتہ ہوگا جس کو لوگ فرقہ کہیں گے، فرقہ جیلمی۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جس طرح ہم پہلے لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طرف لایا، آنے والے لوگ آپ کو گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ جو اعتراضات ہیں آپ کے، آئیں ہم سے بات کریں، انشاءاللہ ہم حد ممکن تک آپ کو جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور جہاں ہمیں اصلاح طلب مطلوب ہوئی ہم آپ سے اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا ہم وہ جذباتی بھائی جو یونیورسٹیز اور کالجز میں زیر تعلیم ہیں اور اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں کہ ہم بابو سے جان چھڑانا جاتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں ایک خدا کے در پر آئیں، وہاں سے جو تعلیمات ملتی ہیں اور قرآن کریم سے جو تعلیمات ملتی ہیں، یاد رکھیں انجینئر محمد علی مرزا آپ قرآن پاک صحیح معنوں میں نہ ہی پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی پڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ترجمہ درست کر سکتے ہیں، ہم نے سنا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے یہ التماس ہے، اسٹوڈنٹ حضرات سے یہ التماس ہے کہ آئیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے زندگیاں اداروں کے اندر دین سیکھنے اور سکھانے میں گزاری ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، انہی سے دین سیکھیں، نہ کہ کسی پلمبر سے، نہ ہی کسی انجینئر سے، نہ ہی کسی ٹھیکیدار سے، نہ ہی کسی مستری سے۔ دین سکھانے کے لیے سب سے پہلے دین سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے زندگیاں بسر کرنی پڑتی ہیں، اور جن لوگوں نے زندگیاں بسر کی ہیں انہی سے دین سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔